لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور اس کے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں دنیا اور اس کی جو مادی نعمتیں جو فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس میں ایک دوسرے سے مسابقت، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس میں ریس لگانا کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک مکان ہے، آدمی اس کے مقابلے میں لگ جائے کہ میرے پاس 2 مکان ہو جائے. کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 گاڑی ہو جائے، تو اس سے آگے نکل جاؤں. کسی کے پاس ایک فیکٹری ہے تو میرے پاس 2 ہو جاوے، 4 ہو جاوے. اس طرح دنیا کی ان چیزوں کے سلسلے میں مسابقت، مسارعت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور ایسے جذبات رکھنا، یہ اللہ اس کے رسول کے یہاں پسندیدہ نہیں. ہاں، اس کے مقابلے میں آخرت میں جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس میں ریس لگانا وہ پسندیدہ ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسارعت، مسابقت اور ایک دوسرے سے بڑھنے کا حکم فرمایا. ایک جگہ پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے جنت کی نعمتیں جس میں آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جو پڑھی میں نے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم
کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ایک شخص اگر پنج وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو ایک مومن کا آخرت ہی کی کھیتی چاہتا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نوافل کا بھی اہتمام کروں، میرا یہ بھائی پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھوں، چاش بھی پڑھوں، عوامین بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں۔ میرا یہ بھائی یہ دن میں پارہ پڑھتا ہے قرآن پاک کا، تو میں اللہ کی رضا، اس کی مغفرت اور رحمت کو لوٹنے کے لیے 2 پارے 3 پارے پڑھوں۔ اگر یہ روزانہ 100 روپے کا صدقہ کرتا ہے تو میں 200 کا صدقہ کروں۔ ہر خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تاکہ میں اللہ کی مغفرت، رحمت اور جنت کا مستحق ہو جاؤں، اس کا اللہ نے حکم دیا۔ اور اس آیت میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا، اس کے بعد جنت کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص جنت میں اسی وقت داخل ہوگا جبکہ پہلے اس کی مغفرت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو چھا جائے۔ بغیر مغفرت کے اور اللہ کی رحمت کو ڈھانپے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یہی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ بھی یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، ہاں بھائی جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے وہاں تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہمارا شمار کا تو کیا شمار ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ پہلے اللہ کی مغفرت ہوگی، رحمت انسان پر اترے گی، پھر جنت میں اس کا داخلہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ بھی حدیثوں میں تو آتا ہے کہ ایک ادنا جنتی کو بھی اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دی جائے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت اور جس کی چوڑائی 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو کیا ہے پوری جنت اتنی ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں قرآن پاک کی بہت سی آیتیں اور اس میں جو مضامین اور اس میں جو احکام بتلائے گئے، اس میں انسانی ذہنیت کا اور انسانی مزاج کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے ذہن میں سب سے زیادہ کوئی چیز لمبی اور چوڑی اگر ہو سکتی ہے تو وہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو خلا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز لمبی اور چوڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے ذہن میں اس سے زیادہ سما ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس کے مزاج کے اعتبار سے کہا گیا کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا سے کئی گنا زیادہ جنت کا ایریا ہے، اور ایک ایک جنتی کو اس دنیا سے بھی کئی گنا بڑا ایریا دیا جائے۔ اب یہ بات ہمارے ذہن میں یہاں نہیں آ سکتی۔ ایک بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے، اس سے کہا جائے کہ تم جس جگہ پر ہو، تم جب باہر جاؤ گے ایک دنیا میں سے بہت بڑی دنیا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی کروڑوں میلوں پر مشتمل، آسمان و زمین کا خلا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دریا ہے، راستے ہیں۔ وہ چونکہ اسی پیٹ میں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی دنیا یہی، اس لیے اس کو جلدی یقین نہیں آئے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اتنی بڑی کوئی دنیا دوسری ہو۔
اسی طرح انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ظاہری طور پر اتنا ہی سمجھ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ چوڑائی اور لمبائی بس یہ آسمان و زمین کا خلا ہو سکتا ہے، لیکن جب اس دنیا میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ جنت کا طول و عرض کتنا زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت اور جنت کی طرف تم دوڑو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے بعض علماء سے نقل کیا کہ یہاں عرض سے مراد لمبائی چوڑائی نہیں ہے بلکہ قیمت ہے، کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو کہ اس جنت کی قیمت آسمان اور زمین بھر کر کے بھی دنیا پیش کر دو، تم مال و دولت پیش کر دو تو ادا نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے جنت کوئی روپیوں پیسوں اور دھن دولت کے ذریعے خریدی نہیں جا سکتی۔ اب یہ جنت جس کی طرف ہمیں ایک دوسرے سے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کے لیے تیار کی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقیوں پرہیزگار ان لوگوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت تیار کی جا چکی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد، اس کے اندر لکھا ہے الجنت والنار مخلوقتان، کہ جنت اور دوزخ دونوں پیدا کی جا چکی۔ اس لیے قرآن میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اعدت تیار کی جا چکی، اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ انسان کا ذہن کام نہیں کرے گا کہ اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی، جہنم کہاں ہوگی، جب جائیں گے تب پتہ چلے گا، لیکن ایمان لانا اس پر ضروری ہے۔ قرآن کی آیات بھی اس پر دلیل ہے اور متعدد روایتیں بھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک طویل روایت ہے صلاۃ الکسوف کے بارے میں، یعنی سورج گرہن کی نماز کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بعض لوگ طول قیام اور لمبے قیام کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر گئے، تو ان پر پانی ڈالا گیا ہوش میں آنے کے لیے۔ اس صلاۃ الکسوف میں اس کے جب فارغ ہو گئے آپ، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اور بلکہ فرمایا خود ہی کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ نماز کی حالت میں آگے بڑھا، ایک قدم آگے بڑھا اور کچھ اپنے ہاتھ سے لینا چاہ رہا تھا۔ نماز کی حالت میں اگر ایک دو قدم انسان آگے پیچھے بڑھے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، ہاں 3 قدم سے زیادہ مسلسل چلے تو فاسد ہو جائے۔ پھر تم نے دیکھا کہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا ایک قدم، اور تو یہ جو میں نے کیا، آگے بڑھا، پیچھے ہٹا، اپنا ہاتھ پہ آگے بڑھایا، اس کی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا منظر میرے سامنے پیش فرما دیا۔ جنت پوری میرے سامنے تھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ، اور میں نے جو ہاتھ بڑھایا وہ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ انگور کا ایک خوشہ لے لوں اور تمہارے سامنے پیش کروں۔ اگر میں انگور کا خوشہ لے لیتا تو قیامت تک لوگ اس میں سے کھاتے رہتے، لیکن کبھی وہ ختم نہ ہوتا، اس لیے کہ قرآن پاک میں جنت کی نعمت کی صفت بتلائی ہے، اکلھا دائم، کہ جنت کے پھل وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشہ کیوں نہیں لیا؟ اگر لے لیتے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے، قیامت تک لوگ لطف اندوز ہوتے رہتے۔ اس میں بڑی حکمتیں، ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے، یعنی ہم نے اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں ہم، جنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں لیکن اللہ کے رسول نے اور سارے انبیاء نے جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے، بن دیکھے ہم مانتے ہیں۔ جہنم کو دیکھا نہیں لیکن حضرات انبیاء نے ہمیں خبر دی، ان کے کہنے پر ہم مانتے ہیں۔ یہی ایمان اللہ کے یہاں معتبر ہے۔
کہ بغیر دیکھے ہوئے ہمارے انبیاء رسولوں کی بات مان کر کے تم یقین کر لو جنت کا، دوزخ کا، آخرت کی نعمتوں کا، وہاں کے عذابوں کا، اور ایمان لے آؤ. یہ معتبر ہے ایمان. اس لیے دیکھیے فرعون جو بڑا سرکش ہو گیا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا رب اور پروردگار کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا تو جب غرق ہونے جا رہا تھا عذاب کے فرشتے اس کے پاس سامنے آ گئے. یقین ہو گیا اسے کہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا تو یہ اس دنیا کے علاوہ دوسرے دنیا کے فرشتے تھے. یعنی برزخ کی کیفیت شروع ہو گئی تھی جو مرنے کے بعد ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر کے وہ ایمان لاتا ہے اور بڑے پختہ الفاظ کہتا ہے مضبوط، آمنت برب العالمین. ڈوبتے ڈوبتے کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایمان لے آیا تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب العالمین پر. وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو کسی کو شک شبہ نہ رہے، اس لیے اس شک کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے رب موسیٰ و ہارون. میں ایمان لایا رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ان پر ایمان لاتا تاکہ کسی کے دل میں نہ رہے کہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت من قبل، اب تو ایمان لانا جبکہ اس سے پہلے تو نافرمان ہو چکا. تو دیکھیے برزخ کی چیزیں دیکھنے کے بعد ایمان لانا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک مختصر ٹکڑا فقط عرض کرتا ہوں. مسلم شریف کے اندر قیامت کی 10 علامتیں ایک روایت میں بتلائی. اس میں سے ایک علامت بتلائی گئی کہ قیامت سے پہلے پہلے مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا کہ ایک رات بہت لمبی اور طویل ہوگی. تہجد کا وقت ہوگا، صبح صادق کا وقت ہوگا، تو اہل ایمان صالحین نیک لوگ اپنی عبادت کے لیے بیدار ہو جائیں گے. کوئی تہجد میں مشغول ہوگا، کوئی فجر کی تیاری کرے گا. اب سب انتظار کرتے ہوں گے کبھی گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. سورج کیوں طلوع نہیں ہو رہا؟ رات ہی رات طویل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندے صالحین سمجھ جائیں گے کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے دنیا میں. چنانچہ وہ اور اللہ کی عبادت میں، دعاؤں میں، استغفار میں مشغول ہو جائیں گے. اور جو کافرین، مشرکین، فاسقین، منافقین ہوں گے وہ بے چین ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اچانک مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا، پوری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا کہ یہ کیا ہوا. اور وہ سورج چڑھتے چڑھتے درمیان میں آئے گا اور پھر غروب ہو جائے گا. پورا نہیں جائے گا مشرق میں، آدھے تک آئے گا اور پھر غروب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد روزانہ جیسے طلوع ہوتا ہے مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا. چند سالوں تک یہ سلسلہ رہے گا. اب جیسے وہ سورج مغرب سے طلوع ہوا تو دنیا میں جتنے کافر ہیں ایک بڑا انقلاب دیکھ لیا. سمجھ گئے کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے تو سب کے سب کلمہ پڑھنے کے ایمان لے آئے. ایک بھی دنیا میں کافر ظاہری طور پر نہیں ہوگا، لیکن جن جن لوگوں نے اس نشانی کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا، کسی کا ایمان قبول نہیں. یہ ایمان لانا نشانی کو دیکھ کر ہو رہا ہے، اس لیے کسی کا ایمان قبول نہیں. اور جتنے گناہگار مسلمان ہوں گے اس نشانی کو دیکھ کر جو توبہ کریں گے ان کی توبہ بھی قبول نہیں. وہ سارے گناہ ان کے سر پر باقی رہیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کا خوشہ توڑا نہیں کہ اگر توڑ کر رکھ دیتے تو دنیا میں کوئی بھی شخص ابھی کافر نہ رہتا اور ہر ایک سمجھتا کہ یہ جنت کی نعمت ہے جو 1400 سال 1500 سال سے چلی آ رہی ہے. جب برحق ہے تو ہمیں ماننا ہی چاہیے. تو ایمان تو لاتے سب، لیکن وہ ایمان دیکھ کر کے لاتے، وہ ایمان معتبر نہیں اللہ کے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو نہیں توڑا کیونکہ اللہ کے یہاں بن دیکھے ایمان لانا اس کا اعتبار کیا گیا. بہرحال عرض کرنے کا منشا ہے کہ جنت تیار کر دی گئی متقی لوگوں کے لیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے جنت کا منظر دیکھا نماز کی حالت میں، جہنم کا منظر بھی دیکھا. اور ایک شخص سے گزرا ہے عمرو بن لحی زمانے جاہلیت میں، اس کو بھی آپ نے دیکھا جہنم کے اندر. یہ بتوں کے نام پر
اور ان مورتیوں کے نام پر جو جانور چھوڑے جاتے ہیں جس کو سوائب کہتے ہیں، یہ ایک شرک ہے، یہ مشرکانہ فعل اسی عقیل بن لوہی نے شروع کیا، تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر جل رہا ہے۔ ایک عورت کو آپ نے دیکھا، حضرت جابر کی روایت میں وہ ہے، ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے بلی کو مار رکھا تھا اور اس کو باندھ دیا، چھوڑا بھی نہیں کہ وہ اپنی غذا اور خوراک تلاش کر لیتی، نہ خود اس کو کھانا پینا دیا، جس کے نتیجے میں وہ مر گئی، تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بھی دیکھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جنت تیار کی جا چکی ہے، جہنم تیار کی جا چکی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا جیسے جنت جہنم کو مانتے ہیں، یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ یہ تیار کی جا چکی ہے، ایسا نہیں کہ واقعی تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیار کی گئی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے؟ تو تقویٰ کے 5 درجات علماء نے بتلائے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ جس کی وجہ سے انسان کی نجات ہو جائے گی اور کبھی نہ کبھی جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت میں جائے گا، وہ ہے تقویٰ کے معنی ہے اپنے آپ کو بچانا۔ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے والا بھی متقی ہے کہ اس نے زندگی میں کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اللہ کی ذات، عبادت، صفات میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ ادنا درجہ ہے کم سے کم۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات ولم یشرک باللہ فقد دخل الجنہ، جو آدمی مرا اس حال میں کہ کبھی اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بغیر عذاب دیے جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں بھیج دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ ایمان والا ہے لیکن گناہ بہت سارے کر رکھے ہیں، تو گناہ کی سزا دینے کے بعد جنت میں بھیج دے، اس کو اختیار ہے، کون پوچھنے والا ہے۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ جو اس سے بڑھ کر کے ہے کہ کفر اور شرک سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو کبائر اور بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، ناحق مال کھانا ہے، کسی پر جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، شراب پینا، یہ سب بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ اور فہرست حدیثوں میں بتلائی گئی۔ اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں بڑے بڑے جس کو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ بڑا گناہ ہے، ان کو کوئی بخاری شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پڑھیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان گناہوں کو ہر مسلمان گناہ سمجھتا ہے۔ تو دوسرا درجہ یہ کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے آدمی بچائے۔ تیسرا درجہ اس سے بڑھ کر کے کہ آدمی کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ صغائر اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ چوتھا درجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کے ساتھ ساتھ بچنے کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ کہلاتی ہیں، ادب کے خلاف کہلاتی ہیں، وہ کام بھی نہ کرے آدمی۔ مسجد میں انسان داخل ہو تو سنت طریقہ کیا ہے کہ دایاں پیر، رائٹ جو سیدھا پیر ہے وہ مسجد میں داخل کرے، یہ ادب ہے، سنت ہے۔ لیکن سنت موقعہ نہیں، باہر نکلے تو بایاں پیر نکالے، اس کا بھی اہتمام کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کر لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ادب کے خلاف کرنے والا۔ بیت الخلاء میں جائے تو بایاں پیر پہلے اندر داخل کرے، دایاں پیر نکالے جب نکالنا ہو، یہ بھی آداب میں سے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا بھی اہتمام کہ کوئی مستحب ہم سے نہ چھوٹنے پائے، کوئی مکروہ کام بھی ہم سے نہ ہونے پائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیری عمر میں جب ضعف اور کمزوری آ گئی تھی تو ایک خادم موزے پہنا رہا تھا، چمڑے کے موزے۔ سنت طریقہ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ میں پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنا، نکالنا ہو تو بائیں پیر سے نکالنا۔ تو وہ بائیں پیر میں داخل کر رہا تھا وہ موزہ، تو حضرت بول نہیں پا رہے تھے تو بار بار اپنا پیر پیچھے ہٹا رہے تھے، جو اشارے سے منع کرنا چاہتے تھے، وہ سمجھ نہیں رہا تھا، خادم سمجھ نہیں رہا تھا، بار بار وہ پیر پیچھے ہٹا رہے تھے
اور نہیں پہن رہے تھے، گویا انکار کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کہا کہ بھائی تو بائیں پیر میں موزہ پہنا رہا ہے، حضرت انکار کر رہے ہیں کہ دائیں پیر سے ابتدا کر آخری عمر میں بھی، جبکہ اتنے کمزور ہے، ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی اہتمام، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پانچواں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے، کبیرہ سے بچائے، صغیرہ سے بچائے، مکروہ تنزیہ اور خلاف ادب کاموں سے بچائے۔ اور بعض چیزیں بالکل جائز ہیں، کوئی مکروہ بھی نہیں، لیکن اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول کرنے کے لیے انسان اپنے نفس کو مارے کہ جو جائز چیزیں اس سے بھی اپنے آپ کو بعض دفعہ بچائے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو اچھا مکان آدمی بنائے، اچھا سے اچھا کھانا کھانا جائز ہے، کوئی منع نہیں، اچھا سے اچھا لباس پہننا جائز ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ میں یہ نفس کو میں ڈھیل دوں گا اور ان نعمتوں میں اس کی پرورش کروں گا تو اور سرکش ہو جائے گا، آگے بڑھے گا گناہوں کی طرف۔ تو وہ سادہ کھانا کھانے پر اتفاق ہے، عمدہ سے عمدہ لباس پہن سکتا ہے لیکن درمیانی قسم کا کم درجے کا لباس پہنے تاکہ دل میں تکبر بڑا ہی نہ آئے۔ بڑی سے بڑی بلڈنگ اور محل بنا سکتا ہے لیکن ضرورت کے وقت اگر اپنا مکان بنا لے جس میں رہائش بال بچوں کے ساتھ ہو سکے تو جائز ہے یہ، اس میں تھوڑا ترقی کرنا، لیکن اپنے نفس کو کچلنے کے لیے کم درجے کی چیزوں پر اتفاق کرے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایسے سب متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے ان درجات سے ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ جو شخص تقویٰ کے جتنے اعلیٰ درجے پر ہوگا جنت کی اتنی اعلیٰ نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے متقیوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تو الحمدللہ کفر اور شرک سے اللہ نے بچا لیا۔ آئندہ بھی ہمارا یہ عزم ہو، ہماری زندگی ایسی ہو کہ اللہ سے دعا بھی کرے، اہتمام بھی کرے، کوشش بھی کرے کہ اللہ کبھی زندگی میں کفر اور شرک ہم سے ہونے نہ پائے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، صغیرہ گناہوں سے بچائے، آداب اور مستحب چیزوں کی رعایت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ جنت ایسے متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ میں متقیوں کے اور بھی 3 علامتیں بتلائی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک نشانی، ایک علامت متقیوں کی یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت دی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، کم مال و دولت ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، گویا کہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ دیا ہوا اللہ کا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہمیں اللہ کے راستے میں، چاہے کسی مسجد بنانے میں، مدرسے کی تعاون میں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے میں، بھائی بہن رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پورا کرنے میں، کوئی بیمار ہے اس کی دوا دارو علاج میں، کوئی مکان کا محتاج ہے اس کے مکان کی ریپیئرنگ یا اس کی ضرورت کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہیں، تو ان ضرورتوں میں اپنا دیا ہوا مال اللہ کا خرچ کرے، تھوڑا یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی قدر ہے۔ اور دیکھیے یہ متقیوں کی علامت، سب سے بڑا تقویٰ تو حضرات انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا، اس کے بعد صحابہ کرام۔ کیسا تقویٰ تھا ان حضرات میں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ایک سائل مانگنے کے لیے آیا۔ بانی کو کہا کہ دیکھو گھر میں کچھ ہے، کچھ نہیں تھا، روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، ایک کھجور نہیں تھی، ایک انگور کا دانہ رکھا ہوا تھا، اور میں لاؤ نکال، وہ انگور کا دانہ ہی دے دیا۔ تندرستی کا یہ حال کہ روٹی کا ٹکڑا اور کھجور تک نہیں، وہ بھی اٹھا کر کے سائل کو دے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایسا تقویٰ ان میں تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ بیت المال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں 80,000 دراہم آئے، 80,000 دراہم۔ 80,000 دراہم کتنے ہوں گے آج کے؟ آپ حساب لگا سکتے ہیں،
ایک چھوٹا سا حساب میں بتلاتا ہوں. یہ نکاح کے موقع پر ہم جو مہر رکھتے ہیں مہر فاطمی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 500 درہم. مشہور یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مہر 500 درہم تھا، اس لیے مہر فاطمی کہتے ہیں. اسی سے وہ مشہور بھی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب کا مہر اتنا تھا. فقط ایک بیوی حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بادشاہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے پڑھایا تھا، نکاح کروایا تھا، اور مہر بھی اس نے دیا تھا 4000 درہم اس زمانے کے. اور مہر فاطمی اور دیگر ازواج کا مہر تھا 500 درہم. اور اس 500 درہم کی چاندی اس زمانے میں کتنی ہوتی ہے؟ مفتی لوگ ہوں گے نا یہاں پر، کتنی ہوتی ہے مولوی صاحب؟ ارے کوئی نکاح پڑھوانے کے لیے کہے مولوی صاحب نکاح پڑھوا لو، مہر فاطمی ہم کو رکھنا ہے، کتنا دینا ہے بتاؤ ہم کو، کیا جواب دیں گے؟ بولو بھائی. 1531 گرام چاندی، یاد رکھیے، علماء کو تو خاص یاد رکھنا چاہیے. 1531 گرام یعنی 1.5 کلو چاندی اور اوپر 31 گرام. یہ چاندی کتنی ہوتی ہے؟ 500 درہم کے وزن کے برابر. وہ درہم تو سکے ہوتے تھے لیکن اس کا وزن کرنے جا رہے اب ہم تو کتنی ہوتی ہے؟ 1.5 کلو اور اوپر 31 گرام. اب 1.5 کلو اور 31 گرام جو 500 درہم ہے اس کی قیمت 1,10,12,000 آج کل شاید ہو رہی ہے. آج کی قیمت تو مجھے معلوم نہیں لیکن چند دن پہلے کی قیمت بتا رہا ہوں. تو دیکھو 500 درہم کے فقط 1.5 کلو 500 درہم کی قیمت 1,10,000 قریب ہم سمجھ لیں. 80,000 درہم کو جوڑ دو، 500 درہم کے 1 لاکھ پکڑ لو تو 80 درہم کے کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ، کروڑوں ہو جائیں گے. ایک موقع ایسا آیا کہ 80,000 درہم حضرت عائشہ کے یہاں آئے تو باندھی سے کہا مدینہ کی گھر گھر جا کر تقسیم کرو. تقسیم کرنا شروع کیا. شام کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب کا. باندھی سے کہا میرا تو روزہ تھا، کچھ ہے افطار کے لیے؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں، 2-4 درہم رکھ لیتی، میں نے تو سب تقسیم کر دیا. دیکھو مالداری اور خوشحالی کا حال یہ کہ کروڑ درہم میں وہ بھی سب خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، ایک بھی باقی نہیں رکھا. اور تنگستی کا عالم یہ کہ ایک انگور کا دانہ تھا، سائل آیا تو وہ بھی اٹھا کر کے دے دیا. یہ متقی لوگ کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگستی میں. تو گیا اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے کہ بھی صدقے کا اہتمام کرو. آج کل اس کی بہت ضرورت ہے. ہماری انفرادی اجتماعی بہت ساری پریشانیاں ہیں، خود کے گھروں کی بھی اور پوری امت مسلمہ کی. ایسے موقع پر ہم صدقہ کا خوب اہتمام کریں. یہ نہ سوچیں کہ 10 روپے ہے میرے پاس، یہ کیسے دو، جو ہو دے دو. اور جب ارادہ ہو نا کہ آج دینا ہے اسی وقت دے دو. جمع کر کے کل دوں گا پرسوں دوں گا تو نفس انسان کا انکار کر دیتا ہے، مکر جاتا ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء سب جانتے ہیں، ان کی مشہور تفسیر ہے معارف القرآن. ان کا چھوٹا سا کتب خانہ تھا تو ان کا معمول تھا کہ یہ جو خود کی محنت سے آتا تھا جو کچھ جمع ہوتا تھا شام کے وقت اس کا 20واں حصہ صدقہ نکالتے تھے. یعنی 100 روپے اگر ہوئے تو اس 5 روپے ضرور نکالتے. کبھی کوئی اللہ کا بندہ ہدیہ بھی دے دیتا تھا تو بغیر محنت کے آئے تو 10واں حصہ نکالتے تھے. یعنی 100 روپے میں سے 10 روپیہ نکالتے تھے. 1000 روپے آئے تو 100 روپے، اور 1000 روپے آئے تو اپنی محنت کی کمائی میں سے 50 نکال. یہ معمول تھا. فرماتے بعض دفعہ چھوٹے نہیں ہوتے تھے. ہمارا مزاج تو کیا چھوٹے کی طرف کل دے دیں گے پرسوں دے دیں گے، لیکن حضرت اسی کو چھوٹے کرواتے تھے کہ میں جلدی سے چھوٹے کروا کے لاؤں. اور فرماتے تھے کہ آج میرا نفس دینے تیار ہے، کل کیا اس کا بھروسہ ہے. آج ارادہ ہوا، آج نیکی کا خیال آج ہی نمٹا، کل پر جائیں گے تو یہ نفس ٹھکانا نہیں کب مکر جا رہے. اتنا اہتمام کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی روزانہ یا روزانہ نہیں تو ہفتے میں اس کا معمول بنانا چاہیے کہ ہر ہفتے اتنا صدقہ نکالا جائے. اور جہاں ضرورت ہو، بہت سارے ہمارے پڑوسی سوسائٹی میں ایسے لوگ رہتے ہیں
جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے. ان کے حالات معلوم کرو خفیہ طریق، ان پر خرچ کرو. اور یہ صدقات کی بڑی برکات ہے. صدقات مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اگر امت میں صدقے کا اہتمام ہوگا، اللہ کے غضب کی جو صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ پر، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مصیبتیں اور بلائیں اور یہ آفتیں دور ہوتی جائیں. ایک تو علامت تقویٰ والوں کی یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تندرستی اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری علامت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. دیکھیے آدمی کو متقی بننا ہو تو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کیا تم پہلوان اس کو سمجھتے ہو جو دوسرے کو پہچان دے؟ پہلوان وہ نہیں، پہلوان تو وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو غصے کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے. کسی پر غصہ آ رہا ہے، بیوی پر غصہ آ رہا ہے، جہاں غصہ آتا ہے لوگ گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، کلو 2 کلو 5 10 کلو کی گالی. اور ایسی گالیاں ہوتی ہیں کہ کبھی سننے میں بھی نہیں آئی. غصہ آیا، متقی آدمی وہ ہے کہ گالی دینے کو جی چاہ رہا ہے نہ اپنی زبان خاموش کرے. جی میں آیا اس کو مارو پیٹو لیکن قابو میں، اپنا ہاتھ قابو میں کر. یہ غصے کو پینا. تو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جائیں. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ کہ حضرت علی ابن حسین ابن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے، ان کا بھی نام علی تھا. جو نام دادا کا تھا وہی نام پوتے کا تھا. ایک مرتبہ وہ وضو کے لیے بیٹھے تو ان کی باندھی برتن لے کے کھڑی تھی تو وہ پانی اس کے ہاتھ سے گر گیا، پورے کپڑے بھیگ گئے. تو انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا. علم والی تھی، جیسے ہی دیکھا کہ میرے آقا غصے ہو رہے ہیں تو یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. متقی لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام اور آل بیت اور ان کی جو اولاد تھی، ان حضرات کا دل گردہ تھا کہ جہاں قرآن کا کوئی حکم سنتے تھے اسی وقت عمل کرتے تھے. ایسا نہیں کہ سن کے کان بہرے ہو گئے اور عمل عمل کچھ نہیں. جیسے ہی آیت سنی والکاظمین الغیظ، فوراً حضرت علی ابن حسین نے اپنی نظر نیچی کر لی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اسی وقت عمل کر لیتے. دوسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو. متقی لوگ وہ ہے دوسروں کی تکلیفیں برداشت کر لیتے، معاف کر دیتے، انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے. اس نے سوچا کہ غصہ تو پی گئے لیکن پتہ نہیں معاف بھی کیا یا نہیں. پھر یہ ٹکڑا پڑا آیت کا والعافین عن الناس، کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاف بھی کر دیتے. حضرت علی ابن حسین نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. اس نے سوچا کہ بھائی توا گرم ہے تو روٹی سیک لینی چاہیے، تو سوچا ان سے کچھ احسان بھی کروانا چاہیے. تو پھر تیسرا جز آیت کا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو حضرت حسین ابن علی نے فوراً فرمایا جا اللہ کے لیے تجھ کو آزاد کر دیا، میری غلامی سے تو آزاد. ایک ہی وقت میں قرآن کے تینوں حکموں پر عمل کروا دیا. غصہ بھی ٹھنڈا، معافی بھی ہو گئی اور اپنی آزادی بھی کروا لی. تو خاص تو یہ بات بتلانی کہ دیکھو یہ ان حضرات کے اندر جذبات تھے عمل کے، اسی کو قرآن کی اس آیت کے تینوں حکموں پر عمل ہو گیا. تو یہ بھی متقیوں کی علامت ہے. آج ہمارے معاشرے میں، گھروں میں اور پڑوسیوں میں آپس میں جو نااتفاقیاں اور جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی یہ دو بنیادیں. ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہیں تو غصے کو قابو میں نہیں رکھتے، اس کا جو تقاضا ہوتا ہے پورا کرتے ہیں. کسی بات پر غصہ آیا، جی میں آیا، گالی دینا ہے دے ہی دیں گے، گالی قابو میں نہیں رکھیں گے. جی میں آیا اس کو مارو پیٹو تو مار ہی دیں گے. اب زندگی بھر تک وہ دل میں کینہ چلتا رہے گا. گھر میں لڑائی ہوگی میاں بیوی کی، طلاق تک نوبتیں آئے گی. میں پہلے ہی سے آدمی غصے کو پی لے کہ آگے کے جو مراحل ہے نا اتفاقی کے وہ کبھی نہیں. اور پھر یہ کہ انسان ہے بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے دوسرے کو، تو معافی اور درگزر کا مزاج بنانا چاہیے.
ہم لوگ تو کیا سوچتے ہیں کہ جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے وہاں تک کہ ہماری ناک اونچی نہیں ہو. یہ مزاج ہمارا عام ہے. کسی سے تکلیف پہنچی کا انتقام لوں گا. اس نے تو اینٹ ماری تھی میں پتھر ماروں گا. اس نے مجھے گالی دی تھی میں 2 گالی دوں گا. اس نے تو بہن کی گالی دی تھی میں ماں کی گالی دوں گا. یہ مزاج انتقام کا. اور ایسا کینہ رکھتے ہیں کہ تلاش میں رہتے ہیں کہ فلاں کو کس نے مجھے ستایا تھا نا, جب کبھی موقع ملے گا اس کو ذلیل کروں گا سب کے سامنے. یہ تقویٰ والوں کی اور مومنین کی صفات نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ وہ ہے کہ جو دوسروں کو معاف بھی غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں, درگزر بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بہرحال آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مغفرت اور جنت تیار کی وہ متقیوں کے لیے کی. ہمیں اس جنت کے لیے اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تقویٰ والی زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ جو 3 علامتیں ہیں خاص طور پر ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا